Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are fine. I'm also fine, alhamdulillah. Okay, 7th class, this is your third lecture which is from your SST book. Today our topic is the decline and the reawakening of the Muslims. The Muslim of the subcontinent weakened as a community as a result of ineffective leadership and frequent fighting amongst themselves as well as against the Sikhs and Mirats. مسلمان برے صغیر کے مسلمان معاشرتی طور پر کمزور ہو گئے تھے، جس کے نتیجے کے طور پر ان کی جو قیادت تھی وہ بھی غیر مؤثر ہو گئی تھی اینڈ وہ اکثر لڑتے رہتے تھے، نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ سکھوں اور مراٹھوں کے خلاف بھی لڑتے تھے. دس الاؤڈ دا فرینچ اینڈ فائنلی دا برٹش ٹو گریجولی ٹیک اوور آلموسٹ دا انٹائر کنٹری. جس چیز نے اجازت دے دی فرانسیسیوں کو اور برطانویوں کو کہ وہ بالآخر آہستہ آہستہ پورے ملک پر قبضہ کر لیں. But there were also some wise and sensible people who realized the importance of unity, education and a common purpose for the Muslim. لیکن وہاں پر کچھ عقل مند اور ذہین لوگ تھے جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو اتحاد کی تعلیم کے اور ایک اہم مقصد کی ضرورت ہے. There were religious figures. وہاں پہ کچھ مذہبی شخصیات تھیں جیسا کہ شاہ ولی اللہ and other mystic saints اور کچھ صوفی بزرگ. Mystic means saint. Each of these leaders called on their fellow Muslims to arise and become aware and active to develop into a strong and finally independent community. ہر ایک رہنما نے اپنے ساتھی مسلمانوں کو بلایا to arise جگانے کے لیے and become aware، ان کو باخبر کیا اور ان کو متحرک کیا کہ وہ to develop into a strong، کہ وہ ایک مضبوط ریاست میں تبدیل ہو جائیں and finally independent community، بالآخر آزاد معاشرہ حاصل کریں. دا مدرسوں میں اینڈ مکتب اور مکتبوں کو ایز دا بیسک سینٹر آف اسلامک لرننگ، اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بنیادی مرکز مدرسے اور مکتب تھے. پلیڈ اے میجر رول ان دی ریوائول آف مسلمز، جس نے مسلمانوں کے عروج کے لیے اہم کردار ادا کیا. علماء ایز دا اسکالرز، علماء جو کہ مفکر تھے ور نون، مفکروں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے. ایڈوکیٹ ریٹرن ٹو قرآنک پرنسپلز ٹو ریفارم سوسائٹی، انہوں نے مسلمانوں کو متحرک کیا، وہ قرآنی اصولوں پر واپس لوٹے اور معاشرے کو بہتر بنا. شاہ ولی اللہ 1703 to 62، شاہ ولی اللہ 1703 سے 1762 تک. شاہ ولی اللہ واز بورن انٹو اے اسٹرکٹ ریلیجیس فیملی، ہز فادر بینگ اے ٹیچر ایٹ اے مدرسہ ان دہلی. شاہ ولی اللہ ایک سخت مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، آپ کے والد دلی کے ایک مدرسے میں استاد تھے. ولی اللہ واز ایجوکیٹڈ ہیئر، ولی اللہ نے یہیں سے تعلیم حاصل کی اینڈ لیٹر وینٹ آن ٹو اسٹڈی ان مکہ، اور بعد میں مکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. وین ہی ریٹرنڈ 14 years later 1732 the Muslims situation was even worse and they were deeply divided. جب آپ 14 سال بعد 1732 میں واپس لوٹے، دا مسلم سچویشن، مسلمانوں کی حالت بہت حد تک خراب ہو چکی تھی اینڈ دے ور ڈیپلی ڈیوائڈیڈ، اور وہ بہت حد تک تقسیم ہو چکے تھے مختلف حصوں میں. پیپل ہیڈ ڈفرنٹ آئیڈیاز آف وٹ دا ریلیجن ریئلی مینٹ، لوگوں کے مختلف خیالات تھے کہ حقیقت میں مذہب ہے کیا. لارجلی بیکاز، اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ دا ہولی قرآن واز ان عربک اینڈ ایز موسٹ پیپل ڈڈ ناٹ نو دا لینگویج، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں تھا اور بہت سے لوگ یہ زبان نہیں جانتے تھے. دے ہیڈ ٹو بلیو، ان کا یہ ماننا تھا وٹ ایور دے لیڈرز، کہ ان کے جو رہنما ہیں اینڈ پریچرز اور ان کے جو تبلیغ کرنے والے ہیں ٹول دیم، جو بھی ان کو کہیں گے وہ اس کو مانتے تھے. ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ دا ہولی قرآن انٹو پرشین، ولی اللہ نے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا، وچ واز انڈرسٹوڈ بائی موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل ایٹ دا ٹائم، جو اس وقت کے بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس زبان کو جانتے تھے. ہز سنس لیٹر ٹرانسلیٹڈ انٹو اردو، آپ کے بیٹوں نے بعد میں قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا، سو دیٹ اٹ کوڈ بی ریڈ بائی مینی مور، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسے پڑھا جا سکے. ولی اللہ بلیوڈ دیٹ اف پیپل کوڈ ریڈ Allah's word for themselves، ولی اللہ کا یہ ماننا تھا کہ اگر لوگ اللہ کے الفاظ کو خود پڑھ سکیں، they could unite in one faith، تو وہ کسی ایک عقیدے پر جمع ہو سکتے ہیں. Okay, 7th class, this is your lecture. I hope you understand this lecture. You must discuss in your group. Okay, have a nice day. Allah Hafiz.